السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم پڑھیں گے موبائل بورڈ میں کیپیسٹر کے بارے میں کہ موبائل بورڈ میں کیپیسٹر کے بارے میں جانیں گے کہ اس کا اصل ورک کیا ہوتا ہے اور کیسے لگا ہوا ہے۔ بہت ہی زیادہ اس کی جو سیفٹی کے کام میں اس کا زیادہ ورک ہے، کیونکہ سیفٹی کے لیے موبائل بورڈ میں لگا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا ابھی تک اکاؤنٹ فالو نہیں کیا، سب سے پہلے آپ ہمارے اکاؤنٹ کو فالو کریں اور ویڈیو سیو رکھیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیو ملے، اپڈیٹس ملے۔ روز آپ کو یہاں سے ایک کلاس ملے گی۔ جو نیو ٹیکنیشین ہے ان کے لیے تو بہت ضروری ہے اور بہت فائدہ مند ہے۔ تو ناظرین، آج ہم کیپیسٹر کی مین تھیوری پڑھیں گے اور اس کا جو اصل ورک ہے وہ سیکھیں گے۔ اس کے بعد پھر ملٹی میٹر سے اس کو چیک کرنے کا طریقہ بھی سیکھیں گے کہ اس کو ہم کیسے ملٹی میٹر پر چیک کرتے ہیں، کس موڈ پہ چیک کرتے ہیں۔ جب یہ ٹھیک ہوتا ہے تو ہمیں کیسا رسپانس دینا چاہیے، جب شارٹ ہو جائے یا خراب ہو جائے تو کیا رسپانس دینا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو میں ایک بات بتا دوں، جب بھی ہم موبائل ریپیئرنگ کا کام سیکھتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایسا کوئی ویڈیو ہو، ایسا کوئی کورس ہو کہ جو ہم ایک دن میں کر لیں، تو یہ ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سن لیں گے، اس کو سمجھ تو سکتے نہیں، کیونکہ یہ کام ایسا ہے، روز اگر آپ ایک چیز کو سیکھ لو، مہینے میں 30 بنتے ہیں اور ایسے 3 دنوں میں 90 چیزیں بنتے ہیں۔ تو اگر آپ روز ہمارے اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو کافی فائدہ ملے گا، اور کوشش کریں کہ جتنے بھی آسان طریقے سے آپ کو سمجھ آتی ہے، اور آپ کمنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں کس طریقے سے آپ کو پڑھائیں، کیونکہ ہم نے آج سے ہی پہلا کلاس شروع کیا ہے۔ پھر ٹولز کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، اور کتنے ٹولز چاہیے اس کام کے لیے ہے، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ اپڈیٹ کورس تک آپ کو اسی اکاؤنٹ سے آپ کو انشاءاللہ ویڈیوز ملے گی۔ باقی ہمارے جو ڈیٹیل ویڈیوز ہوگی وہ ہمارے بایو میں لنک ہے، وہاں پر یوٹیوب چینل ہے، وہاں پر آپ جائیں، اس کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ وہاں سے بھی آپ کو اپڈیٹ ملتے رہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں مائکروسکوپ میں اور اس کا اصل کام دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور یہ کیا ورک کرتا ہے، اور وہاں پر ہی تھیوری پڑھتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہمارے پاس نوکیا کا ایک ڈیڈ بورڈ جو کہ کافی رف ہو چکا ہے، جو نیڈ نہیں ہے، ڈیڈ ہے۔ تو انشاءاللہ اسی پہ سمجھائیں گے آپ کو۔ سب سے پہلے آپ یہاں پر غور کریں، اور ہو سکے تو اپنے پاس کوئی پیپر لکھ دیں۔ جو میں آپ کو تھیوری بتاؤں گا وہ آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ لکھنی ہے، یہ آپ کو کافی فائدہ دے گا۔ ٹھیک ہو گیا ناظرین، یہاں پر آپ دیکھیں جو ہمارے پاس بیٹری ٹرمینل لگا ہوا ہے، بیٹری ٹرمینل ہے، اس کے یہ والا سائڈ جو ہے پلس ہوتا ہے، جس کو وی بیٹ بھی بولتے ہیں۔ وی بیٹ کی سپلائی ہمیں اس سیکشن تک ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے وولٹ پھر کوائل لگا ہوا ہے، کیونکہ دونوں سروں سے پلس سیریز میں لگا ہوتا ہے، تو یہاں کا وولٹ یہاں پر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کمپوننٹ کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو جو لیٹسٹ ماڈل بورڈ آتے ہیں اینڈرائڈ کے ہیں، ان میں بھی پھر آپ کو فالٹ ٹریس کرنے کا طریقہ بالکل، مطلب کہ یہاں پر آپ سیکھ لیں، وہاں پر بالکل آسان ہوگا، سیم ہوگا۔ تو ناظرین، آج ہم کیپیسٹر کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو یہ ہے ہمارے پاس کیپیسٹر، ٹھیک ہو گیا، موبائل بورڈ میں یہاں پر یہ دیکھیں، پھر یہ لگا ہوا ہے، ساتھ یہ بھی لگا ہوا ہے، کچھ یہ لگے ہوئے ہیں، یہاں پر یہ بڑے بڑے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ کیپیسٹر لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو اس سیکشن میں سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو بالکل آسانی سے سمجھ آ جائے۔ ٹھیک ہے، وی بیٹ کی سپلائی یہاں پر ملتی ہے، یہاں سے پھر یہ کوائل جو ہے اس سیکشن کو دے دیتا ہے وولٹ، آگے جا کے ڈائیورٹ بھی لگا ہوا ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ہر کمپوننٹ کے بارے میں الگ الگ کلاس ہوگی، پھر جا کے یہاں پر کیپیسٹر پہ آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ کیپیسٹر کی تھیوری لکھ دیں۔ کیپیسٹر ہمارے موبائل بورڈ میں اے سی وولٹ کو ڈی سی وولٹ میں کنورٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 پہ آتا ہے کیپیسٹر ہمارے موبائل بورڈ میں سیفٹی کا کام کرتا ہے، اور یہ پیرالل میں لگا ہوتا ہے۔ زیادہ وولٹ آنے کی صورت میں خود کو جلاتا ہے اور اپنے اندر وولٹ کو چارج بھی رکھتا ہے۔ یہ بس کچھ باتیں تھی، اپنے پاس لکھ لیں، اور ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں اے سی وولٹ کو ڈی سی وولٹ میں کیسے کنورٹ کرتا ہے، سیفٹی کا کام کیسے کرتا ہے، اور پیرالل کیا چیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا دوستو، سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھیں، یہ جو لائن جاری ہے یہ پلس کی لائن ہے، کیونکہ جب بھی آپ دیکھیں کوائل کو سیریز لائن میں لگا ہوتا ہے، پلس میں لگا ہوتا ہے، پھر ڈائیورٹ کا جو مائنس والا سائڈ ہے، کیونکہ یہ الٹا لگا ہوتا ہے، اس کا یہ بھی پلس لائن ہے، جو وی بیٹ کا ہمارا لائن ہے۔ یہاں پر اس کا یہ جو سرا ہے، میٹر سے بھی چیک کریں گے، یہ پلس کا ہے اور یہ مائنس کا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ گراؤنڈ میں لگا ہوا ہے۔ آپ یہ فرض کر لیں کہ ہمارے پاس اگر پیچھے سے 5 وولٹ آتے ہیں، ٹھیک ہے، کیپیسٹر کے اوپر، ان وولٹ میں اگر کوئی اے سی کے وولٹ آ جاتے ہیں، جیسے کہ ہمارا چارجنگ جو چارجر ہے وہ تقریباً 90% ہمیں پرفارمنس دیتی ہے،
تقریباً 90% ہی دیتی ہے، اس سے زیادہ اچھے سے اچھا چارجر بھی ہو پھر بھی جو AC وولٹ کے ذرات ہوتے ہیں وہ آ ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے یہ پلس کی لائن سے اس کو وولٹ ملتے ہیں، مائنس کی لائن سے یہ ایکسٹرا وولٹ کو جو AC وولٹ ہوتا ہے اس کو یہ گراؤنڈ کر دیتا ہے، اور آگے صاف وولٹ جو ہوتے ہیں وہ آگے سپلائی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیفٹی کے لیے اسی لیے لگا ہوتا ہے، جیسے کہ پیچھے سے زیادہ وولٹ اگر اس کے اوپر آ جائے، یہ اگلے سیکشن کو محفوظ رکھنے کے لیے خود کو جلا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اپنے اندر جو وولٹ چارج رکھتا ہے وہ اسی لیے رکھتا ہے، اگر پیچھے سے اس کو کم وولٹ مل جائے تو اگلے سیکشن کو اگر زیادہ وولٹ چاہیے ہو، اپنے اندر اتنی کیپیسٹی یہ رکھتا ہے کہ اگلے سیکشن کو پورے کے پورے وولٹ دے سکے۔ تو ناظرین ابھی ہم اس کو میٹر سے چیک کرنے کا طریقہ سیکھیں گے کہ اس کو ہم میٹر سے کیسے چیک کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آتے ہیں سٹیپ نمبر 3 پہ۔ سب سے پہلے دوستو جب بھی ہم کیپیسٹر کو چیک کرتے ہیں 2 موڈ میں ہم چیک کرتے ہیں، یا تو ہم ڈائیوڈ موڈ پہ چیک کرتے ہیں یا تو ہم بیپ موڈ پہ چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈائیوڈ موڈ یہ ہے جس پہ ہمیں ریڈنگ ملتی ہے، بزر موڈ بھی اس کو بولتے ہیں، کنٹینیوٹی موڈ بھی بولتے ہیں، اور بیپ موڈ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو انہوں نے سمبل دیا ہوا ہے، کیونکہ یہ جب ایک سیریز لائن کو ٹچ کرتا ہے تو یہ بیپ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو بیپ موڈ بولتے ہیں۔ اور دوسرا جو ڈائیوڈ موڈ ہے جس کو کنٹینیوٹی موڈ بھی بولتے ہیں، اس کو جب بھی ہم کسی پلس کی لائن پہ رکھیں گے تو وہ ہمیں ریڈنگ شو کرے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو ابھی یہاں پر میں اسی موڈ پہ پہلے چیک کروں گا کیپیسٹر کہ ہمارے پاس ٹھیک ہے یا نہیں۔ ایک کو میں نے گراؤنڈ پہ رکھا، دوسرے سے میں کیپیسٹر کو چیک کروں گا۔ دوستو ہم نے پڑھا تھا جو باہر والا لائن تھا، یہاں پر میں زوم تو نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ پھر میٹر یہاں سے زوم ہو جائے گا، پھر نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں جو باہر والا سائڈ تھا اس پہ میں نے یہاں پر پراپ رکھا، کچھ ریڈنگ شو ہو گئی لیکن ریورس میں ہو گئی۔ جب بھی ایسے ریڈنگ آپ کے پاس شو ہوگی آپ سمجھ جائے کہ یہ گراؤنڈ والی لائن ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھو ایک سائڈ پہ گراؤنڈ دے رہے ہمیں اور دوسرے سائڈ پہ یہ ہمیں پراپر ریڈنگ شو کرے گا، دوسرے سائڈ پہ ہمیں اس نے پراپر ریڈنگ شو کی ہے، ٹھیک ہے۔ دوستو اگر پراپ کو آپ چینج کر دو، ریورس بائیوس فارورڈ بائیوس میں ہوتا ہے، یہاں پر یہ ہمیں تقریباً 450 کے لگ بھگ ریڈنگ دے رہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ریڈنگ دے رہے۔ دوستو ابھی اگر ہم اس کو بیپ موڈ پہ چیک کریں تو اس کو ایک سائڈ پہ بیپ دینا چاہیے، دوسری سائڈ پہ خاموش ہوگا۔ گراؤنڈ والی سائڈ پہ بیپ دے گا کیونکہ یہ بھی گراؤنڈ ہے، یہ بھی گراؤنڈ ہے، یہ اپنا لائن بتا رہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں نے ٹچ کیا، ایک سائڈ سے بیپ دے رہا ہے اور دوسری سائڈ سے بالکل خاموش ہے۔ دوستو جب یہ شارٹ ہو جائے گا تو جب پھر ہم اس کو آپس میں ایسے ٹچ کریں گے، اگر اس نے بیپ دے دیا تو یہ شارٹ ہوگا، بیپ نہیں دیا تو یہ بالکل اوکے ہے۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھا سکوں، اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، کمنٹ میں آپ اپنے رائے کا اظہار دے سکتے ہیں کہ آپ کو کیسے پڑھایا جائے، کیسے اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ بایو میں جائے، وہاں پر ہمارا لنک ہے، وہاں پر پلے لسٹ میں ہم پورا کورس اپلوڈ کر رہے ہیں، روز انشاءاللہ ایک ویڈیو آپ کو ملے گی، وہاں سے آپ کورس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔